اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فَأَمَّا مَنْ طَغَى وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا فِيمَ أَنْتَ مِنْ ذِكْرَاهَا إِلَى رَبِّكَ مُنْتَهَاهَا إِنَّمَا أَنْتَ مُنْذِرُ مَنْ يَخْشَاهَا كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَهَا لَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا عَشِيَّةً أَوْ ضُحَاهَا صدق اللہ العظیم۔ بزرگوں، پیارے بھائیوں، گزشتہ ہماری گفتگو چل رہی تھی نیک بخت اور بدبخت لوگوں کے بارے میں، نصیب دار اور بد نصیب لوگوں کے بارے میں، جنتی اور جہنمی لوگوں کے بارے میں، جنت میں جانے والوں کے دو اوصاف بیان کیے، جہنم والوں کے دو اوصاف بیان کیے۔ پہلے جہنمیوں کا تذکرہ، فَأَمَّا مَنْ طَغَى وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى، جس نے اللہ اور اس کے رسول سے سرکشی کی اور دنیاوی زندگی کو پریفر کیا، اس کو ترجیح دی، یہ دو کام کیے کہ اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اگر آپ غور سے دیکھیں تو یہ دونوں چیزیں ایسی ہیں کہ ساری برائیوں کو لیے ہوئے ہیں۔ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرنا، ان سے سرکشی کرنا کتنا بڑا جرم، اور دنیا کی زندگی کو ترجیح دینا، اس کو بہت زیادہ آگے بڑھا دینا۔ آج دنیا میں جو گناہ ہو رہے ہیں وہ کیوں ہو رہے ہیں؟ اپنی دنیا بنانے کے لیے ہیں، مال کما رہا ہے الٹے سیدھے کام کر کے، حرام کام کر کے، بیوی بچوں کو راضی کرنے کے لیے، وہ بھی اللہ کو ناراض کر کے بندوں کو راضی کرنا کبھی ایسا نہیں ہو سکتا۔ ہاں، یہ دو چیزیں بتلائی اور اس کے اندر ساری برائیاں آ گئی۔ اور جنت والوں کے لیے دو چیزیں بتائی، ایک اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرا، ایک، اور دوسرا اپنے نفس کو خواہشات سے روکا۔ بات چل رہی تھی خواہشات کے اوپر۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان اخوف ما اتخوف علی امتی الہوی، میری امت پر سب سے زیادہ مجھے ڈر ہے تو وہ خواہشات کا ہے، وطول الامل، اور لمبی لمبی امیدوں کا، لمبی لمبی امیدیں، یہ کر لوں پھر تو مسجد پکڑ لوں گا، یہ کر لوں، اتنا کر لوں، اتنا کر لوں۔ آدمی کرتا ہے، لمبی لمبی امیدیں باندھتا ہے اور موت کا فرشتہ آ جاتا ہے، پھر بس ٹائم از اوور۔ حضور فرماتے ہیں مجھے یہ دو چیزوں کا ڈر ہے، ایک تو خواہشات کا اور دوسرا لمبی لمبی امیدوں کا۔ اور آگے کیا فرمایا؟ اما الہوی فیصد عن الحق، خواہشات آدمی کو حق سے روکتی ہے، خواہشات آدمی کو حق سے روکتی ہے۔ آدمی حق سے کیوں دور بھاگتا ہے؟ اس لیے بھاگتا ہے کہ اس کے خواہشات پر دباؤ آتا ہے، اس کی چاہتوں پہ دباؤ آتا ہے۔ حضور اللہ کے نبی کا ارشاد ہے کہ خواہشات آدمی کو حق سے روکتی ہے۔ وطول الامل ینسی الاخرہ، لمبی لمبی امیدیں آخرت کو بھلا دیتی ہے۔ آدمی سودا کرتا ہے 20 سال کا، 25 سال 25 دن کس نے دیکھے، لیکن ایک لمبی امید ہے آخرت۔ ارے یار ابھی کہاں، ابھی تو بہت دیر ہے، اس کی بات مت کرو، بھی آخرت کی بات مت کرو۔ تو خواہشات
دیکھو جو نفس ہے نا، انسان بڑے بڑے گناہ سے اس لیے بھی بچ جاتا ہے کہ لوگ اس کو برا کہیں گے، لوگ اس کو برا کہیں گے، اس لیے بھی گناہ سے بچ جاتا ہے۔ لیکن آدمی کبھی کبھی عبادت کرتا ہے لیکن اس میں بھی خواہش ملی ہوئی ہے، دین کا کام کر رہا ہے لیکن اپنی مرضی سے کر رہا ہے، وہ سوچ کے آ رہا ہے کہ میں دین کا کام کرتا ہوں، لیکن اپنے اندر وہ خوش ہے، میں بہت اچھا کر رہا ہوں، میں بہت اچھا کر رہا ہوں۔ اس کو اعجاب کہتے ہیں، اعجاب المرء برأی نفسہ، آدمی کا اپنی رائے پہ خوش رہنا، یہ بھی ایک اندر کی بیماری ہے۔ یا دکھانے کے لیے لمبی لمبی آدمی کھینچ رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے لمبی لمبی، یہ بھی ایک ریا، عبادت کر رہا ہے، عبادت میں آگے خواہش۔ تو آدمی اکثر اس میں دھوکہ کھا جاتا ہے، سوچتا ہے کہ میں صحیح کر رہا ہوں۔ اس لیے کہا جاتا ہے کسی اللہ والے کے پاس جاؤ، اللہ والے کے پاس بیٹھو، تاکہ روحانی بیماریوں کا پتہ چلے، روحانی بیماریوں کا پتہ چلے۔ آج ہم لوگوں کو پراتا ہے، وہ تو پتہ چلتا ہے کہ انگور پراتا ہے، ڈاکٹر کے پاس جاتے، لیکن میں ان کو دیکھتا ہوں، مجھے غصہ آتا ہے، بھائی کیوں آتا ہے مجھ کو؟ ان کے پاس کوئی چیز ہے جس سے مجھے حسد ہے ان سے، یہ ایک بیماری ہے، یہ کے لیے کوئی ڈاکٹر نہیں ملے گا، ہے صحیح ہے کہ نہیں؟ آدمی کا پڑوسی ہے، وہ بات کرتا ہے، آپ بھی بات کرتے ہیں، لیکن جب اس کو کوئی مصیبت آتی ہے تو ہم اندر سے خوش ہوتے ہیں، کبھی کا سالہ لائق ہی تھا، یہ ایک بیماری ہے۔ لیکن ہم کسی کو پوچھنے نہیں جاتے کہ یہ لایا ہے بہت اچھی گاڑی، میرے پاس بھی ہونی چاہیے، کیوں؟ وہ لایا ہے تو میں کیوں نہیں لاؤں؟ تو بھئی وہ تو روزانہ 4-5 سپارے قرآن پڑھتا ہے، تو تو پڑھتا ہے؟ وہ تو اتنے قرآن ختم کرتا ہے، اس میں مسابقہ کرو، قرآن کہتا ہے ساریو الی مغفرۃ من رب، تو اچھائیوں میں کمپٹیشن ہونا چاہیے۔ یہ اندر کی بیماریاں ہیں، لیکن ہم کسی کے پاس نہیں جاتے کیونکہ اس کو ہم نے بیماری سمجھا ہی نہیں۔ یہ نفس کو جو کہا نا، نفس کو خواہشات سے روکا، یہ اصل چیز ہے۔ ہاں، ہم بھی بڑے بڑے مولانا اور مفتی بھی بن گئے، کیا ہو گئے؟ اسی لیے علماء نے کہا کہ عالم بننے کے بعد بھی کسی اللہ والے سے جڑے رہو، اللہ والوں کے صوفیہ کی کتاب پڑھتے رہو، اس میں آدمی کی اصلاح ہوتی ہے۔ خیر، تو اللہ تعالیٰ نے جنت والوں کا تذکرہ فرمایا، اور حضور نے فرمایا کہ یہ 2 چیزوں کا مجھے زیادہ خطرہ ہے، تو 2 صفتیں بتلائی۔ اب یہ قانون ہے کہ جنت ان لوگوں کو، جہنم ان لوگوں کو، یہ 2 صفت والے۔ لیکن بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ اصل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 2 بھائی تھے قریش کے، کہا ان میں ایک جنتی اور ایک جہنمی ہوا، کہا ان دونوں کے واقعے کی طرف اشارہ ہے۔ ایک کا نام حضرت مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالی، مصعب ابن عمیر رضی اللہ، اور دوسرے تھے عامر ابن عمیر، یہ کافر تھے، اور بدر کی لڑائی میں اس کو مارا گیا۔ مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ پہلے ٹیچر ہیں جن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ روانہ کیا تھا قرآن سکھانے کے لیے، مکہ سے، واقعہ بہت مشہور ہے ان کا۔ ان کے والد صاحب کا انتقال ہوا تو باپ کا مال بہت زیادہ تھا، ان کے ہاتھ لگا تھا، اس لیے ان کی خوش خوراکی، خوش پوشاکی، یعنی کھانا اچھا، پینا اچھا، پہننا اچھا، یہ ساری چیزوں کی عادت تھی، والدہ نے بڑے ناز سے پالا تھا، اور والدہ ان کے ان چیزوں میں مشغول رہتی تھی۔ لیکن یہ کیا کرتے تھے؟ حضرت مصعب بن عمیر حضور کی خدمت میں آیا کرتے تھے، اللہ کے نبی کی صحبت میں آیا کرتے تھے، اور وہ اللہ تعالیٰ کی خوف کی وجہ سے دنیا کی لذتوں کو چھوڑ دی تھی کہ اگر یہ دنیا کی لذتوں میں پڑوں گا تو پھر کیا ہوگا؟ تہجد پڑھنے میں تکلیف آئے گی، دنیا کے دوسرے کاموں میں پڑھنا پڑے گا، عورتوں کی خواہش زیادہ ہوگی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
ان کو حکم دیا کہ یہ سب چیزیں چھوڑ کر مدینہ منورہ چلے جاؤ، اور وہاں پہ قرآن پڑھانے میں لگ گئے۔ احد کی لڑائی میں وہ شہید کر دیے گئے، اور شہید تو کیا ہوئے، ان کے کفن کے لیے کپڑا نہیں تھا، سر ڈھانپتے تھے تو پاؤں کھل جاتا، پاؤں ڈھانپتے تھے، اور وہ بھی کیسے؟ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو کفن لائے تھے، کہا دونوں کو ایک ایک دے دو، سر ڈھانپے تو پاؤں کھل جائے، پاؤں ڈھانکے، حضور نے فرمایا کہ سر ڈھانپ دو اور پاؤں پہ اس کھیر کی جو گھاس ہے وہ ڈال دو۔ دیکھیں ایسے لوگوں کے لیے کہا فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ لیکن جو دوسرا بھائی تھا عامر ابن عمیر، یہ حضور کی خدمت میں نہیں جاتا تھا، کبھی بھی حضور کی صحبت میں نہیں، اور ہمیشہ عیش و عشرت میں مصروف تھا، شریعت نے جن چیزوں کو حرام کیا اس میں مستغرق تھا، اور اپنے بھائی سے یہ دنیا چھوڑنے کے پہلے لڑتا جھگڑتا تھا، اس لیے ایمان کو قبول نہیں کرتا تھا، یہاں تک کہ جنگ بدر کے اندر وہ کافروں کے ساتھ مارا گیا، اور وہی فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ بعض روایت میں مجھے بعض کتابوں میں نے دیکھا کہ بھائی ہی کے ہاتھ سے بدر کی لڑائی میں کئی لوگ ایسے ہوئے کہ بعض صحابہ نے اپنے ماموں کو قتل کر دیا، بعض نے اپنے باپ کو قتل کر دیا، ایسا یہ آزمائش تھی۔ یہ ہے کہ اپنا آدمی دیکھ کر چھوڑ دیتا ہے، کیا اللہ کو پسند کرتا ہے کہ اپنے تعلقات کو دیکھتا ہے؟ خواہشات ہے کیا، کہاں کہاں یہ چیزیں یہ آتی ہے؟ تو بعض علماء کرام نے لکھا کہ قرآن مجید میں ایک سات چیزوں کا ذکر آیا ہے۔ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا۔ زُيِّنَ لِلنَّاسِ، لوگوں کے لیے آراستہ کر دیا گیا شہوتوں کی محبت کو۔ وہ کیا ہے شہوتیں؟ من النساء، عورتیں، والبنین، بیٹے، آدمی بیٹوں کے لیے کیا کیا نہیں کرتا ہے، بنین، اور والقناطیر المقنطرہ، بڑے ڈھیر لگا، من الذہب، سونا، والفضہ، چاندی، والخیل، اور گھوڑے، المسومہ، جس کے اوپر نشان لگے ہوئے، والانعام، چوپائے، والحرث، اور کھیتی۔ کہا آدمی یہاں مرتا ہے۔ ابھی آپ 7 چیزیں جو بتلائی ہے، آپ دیکھ لیجئے جتنے غلط کام کیے جاتے ہیں ان چیزوں کے لیے کیے جاتے ہیں۔ تو بعض کی بارے علماء نے فرمایا کہ یہ 7 چیزیں وہ شہوت والی ہیں، لیکن لفظ ہوا جو ہے، ہوا، نفس عن الہوا، یہ ساری چیزوں کو جمع کیے ہوئے ہیں۔ سہل رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ خواہش سے تو نبی ہی بچ سکتا ہے، یا بعض صدیقین بچ سکتے ہیں۔ کون بچ سکتا ہے؟ وَإِنَّمَا يَسْلَمُ مِنَ الْهَوَى مَنْ أَلْزَمَ نَفْسَهُ الْأَدَبَ، جس آدمی نے اپنے آپ کو ادب کے ساتھ لازم کر دیا۔ ادب، ادب بہت بڑی چیز ہے۔ آج ادب ہمارے یہاں کہاں ہے؟ رسپیکٹ نام کی چیز ہی نہیں ہے۔ اب یہ مجھ سے عمر میں بڑے ہیں تو مجھے ان کا بھی ادب کرنا پڑے گا، ایک ایج کا بھی ایک ادب ہوتا ہے۔ ایک حافظ قرآن ہے، اس کے قرآن کا ادب کرنا پڑے گا، ایک عالم ہے، اس کا ادب ہے۔ لیکن آج یہ میرے بھائیوں ایک دن کی محنت نہیں ہے، یہ جو محنت تھی انگریزوں کی پہلے تھی کہ ان کو علماء سے کاٹ دو، عوام کو علماء سے کاٹ دو، کیونکہ جب کاٹ دیں گے تو ٹرسٹ نہیں رہے گا، ٹرسٹ نہیں، جب ٹرسٹ نہیں رہے گا تو پھر آدمی کچھ قبول ہی نہیں کرے گا۔ آج ارے یہ مفتی، ارے اور بھی بہت سارے مفتی ہیں، دوسرے کو پوچھ لیں گے، اس نے اگر سخت بات کہی ہم کسی اور کو پوچھ لیں گے۔ ہاں انٹرنیٹ ہے، یہ بہت کچھ، ادب نام کی چیز نہیں رہی۔ یاد رکھو علم ملتا ہے سینہ بسینہ، ایسے سینے سے علم آتا ہے۔ تو جب تک ادب نہیں ہوگا وہاں تک آدمی خواہشات سے، ہاں پھر کوئی رشتہ دار کو بھی نہیں دیکھے گا۔ ادب نہیں ہے تو پھر کہیں بھی بیٹھ جائے گا، کہیں بھی لیٹ جائے گا، کہیں بھی کچھ بھی کھا لے گا۔ خیر، تو
اصل میں انسان جو ہے اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے وہ دو چیزوں کے بیچ میں ہے، ایک حقیقت الہیہ اور حقیقت کونیہ، یہ کائنات کی حقیقت جو ہے، اور اللہ اس کے بیچ میں ہے۔ اب اللہ سے بھی تعلق رکھنا ہے، بندوں چیزوں سے بھی تعلق رکھنا ہے، ان سے کتنا رکھنا ہے، ان سے کتنا رکھنا ہے۔ اسی طرح انسان اپنی ذاتی اعتبار سے بھی دو چیزوں کے بیچ میں ہے، ایک فرشتوں کی صفت اور ایک جانوروں کی صفت۔ فرشتے گناہ نہیں کرتے، لا یعصون اللہ ما امرہ، فرشتے اللہ تعالیٰ جو حکم دیتا ہے اس کے خلاف کبھی نہیں کرتے، وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، اور اللہ جو حکم دیتے وہی کرتے ہیں، یہ فرشتوں کا کام۔ اور جانوروں کا کام کیا ہے؟ کہیں بھی منہ مار لیا، وہ تھوڑی جانتا ہے کہ یہ میرا مالک ہے، یہ بچہ ہے، اس کو نقصان، وہ کچھ نہیں جانتا۔ تو انسان ان دونوں کے بیچ میں ہے۔ اب اس کو ایک جو صفت شہویہ ہے، غضبیہ ہے، سب کو کنٹرول میں رکھ کر چلنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر بڑی، دیکھو شہوت کی بھی ضرورت پڑتی ہے، شہوت ہی نہ ہو تو بچے کھائیں گے، غضب کی بھی ضرورت ہوتی ہے، غصے کی بھی۔ اگر غصہ ہی نہیں ہے تو بیوی کو کوئی کچھ بھی کہہ جائے گا چل جائے گا، وہ تو دیوس پنا ہے۔ غصہ اپنی جگہ پہ چاہیے، خواہش اپنی جگہ پہ چاہیے، ہر چیز اپنی اپنی جگہ۔ یہ ساری چیزیں آپ کو کتاب و سنت سے ملے گی۔ ہاں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اپنے خواہشات سے۔ فجر کا وقت ہوتا ہے، شاہد دل کرتا ہے کہ ایک لحاظ اور کھینچ لو، ایسی ٹھنڈی ہوتی ہے، لیکن آدمی کہتا ہے کہ نہیں۔ حدیث میں آیا کہ آدمی اپنی بیوی کے ساتھ سویا ہوا ہے، آنکھ کھلی تہجد کے وقت، اور اس نے بستر کھولا، وضو کیا، بیوی سوئی تھی، اس کو چھڑکا پانی، کیا تو بھی پڑھ لے تہجد، اس کی بڑی فضیلت ہے۔ بیوی اٹھ گئی، اس نے دیکھا کہ سویا ہے، اس کو بھی چھڑکا کے تہجد پڑھ، یا کم از کم آدمی اللہ کے گھر میں آ کے نماز پڑھے۔ کیا فجر کا ٹائم ہوتا ہے، قرآن سننے کا موقع، کتنی بڑی دولت ہے، آج ہم لوگ محروم ہیں، محروم ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ خواہشات سے رکنے کی بڑی فضیلت آئی، اللہ کے سامنے کھڑا ہونے کی فضیلت آئی، جو اللہ سے ڈرے گا اس طرح۔ قرآن میں آیا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، یہ قصہ لکھا ہے کہ محمد بن حسن شیبانی رحمۃ اللہ علیہ ایک حنفی امام ہے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے اسٹوڈنٹ ہے۔ وہ اپنا قصہ سناتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں سویا ہوا تھا رات کے وقت، اچانک دیکھتا ہوں کہ کوئی دروازہ نوک کر رہا ہے، کھٹکھٹا رہا ہے۔ میں کہا کہ دیکھو یہ کون ہے، کون آیا؟ تو جو کہا کہ یہ تو بادشاہ کا ایلچی آیا ہے، بادشاہ کا قاصد آیا ہے، آپ کو کچھ کہہ رہا ہے، وہ آپ کو بلا رہے ہیں بادشاہ۔ تو گھبرا گئے کہ سالا کوئی مصیبت نہ ہو، بادشاہ رات کے وقت بلا رہے ہیں، کچھ ہوا ہوگا تبھی تو بلاتا ہوگا۔ ایسا ہوتا ہے بے وقت اگر کوئی ایسا آدمی آ جاوے تو ایسا لگتا ہے کہ کوئی پرابلم ہوگا۔ کہا میں اپنی ذات پہ خطرہ محسوس کیا، میں کھڑا ہوا، چل پڑا۔ جب بادشاہ کے پاس گیا تو میں نے ایک مسئلے کے لیے پوچھا ہے، بلایا ہے آپ کو۔ مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو ام محمد یعنی زبیدہ جانتے ہو؟ زبیدہ جانتے ہو؟ نہیں جانتے؟ زبیدہ نے کیا کام کیا ہے؟ نہر زبیدہ آپ نے دیکھے کہاں؟ عرفات کی طرف جاؤ تو وہاں پہ ایک نہر ہے، یہ زبیدہ نے کھدوائی تھی، وہاں سے پانی یہاں پہنچانے کے لیے۔ آپ سوچئے، کہا ایک ایک کدال پہ ایک ایک درہم بھی دینار دینا پڑ جائے میں دوں گی، لیکن نہر ایک عورت نے اتنی بڑی یہ کی۔ تو کہا کہ ام محمد یعنی زبیدہ میرے پاس تھی، میں نے اس سے کہا کہ میں انصاف کرنے والا آدمی ہوں، اور جو آدمی انصاف کرے گا وہ جنت میں جائے گا، لہذا میں جنت میں جاؤں گا۔ کہا تو تو ظالم ہے، بیوی نے کہا کہ تو نافرمان ہے، تو نے اپنے ذات کے لیے جو جنت کا سرٹیفکیٹ دیا ہے، گواہی دی ہے، تو اس معاملے میں جھوٹا ہے، اللہ پر جھوٹی بات کہہ رہا ہے، اس لیے جنت اس پر حرام ہے۔ تو کہا کہ اب آپ مسئلہ بتلائیے کہ کیا کریں گے۔ تو امام محمد بن حسن شیبانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ میں نے کہا امیر المومنین، آپ کسی گناہ میں پڑ گئے، آپ سے کوئی گناہ ہو گیا، تو کیا اس وقت آپ کو اللہ کا ڈر محسوس ہوا، اس وقت یا اس کے بعد، گناہ کے بعد؟ تو کہا کہ ہاں بہت زیادہ
سخت خوف ہوا اللہ کا کہ کیا ہوگا میرا. کہا میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ کو 2 جنتیں ملیں گی، 2 جنتیں. وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ. یہ ہے اللہ تعالیٰ سے ڈرو، اپنے دل کو سمجھاؤ کہ ایک دن خدا کے سامنے مجھے کھڑا ہونا ہے اور بالغ ہونے سے لے کر آج تک موت تک جو کچھ بھی میں نے کیا اس کا مجھے جواب دینا پڑے گا. یہ ہے. اور عبد الملک بن مروان جو خلیفہ وقت تھا، اس نے ابو حازم امام زاہد سے پوچھا کہ بتائیے ابو حازم کل قیامت میں ہمارا حال کیا ہوگا؟ تو انہوں نے کہا قرآن نہیں پڑھتے؟ قرآن پڑھو، قرآن میں لکھا اللہ تعالیٰ کہا فَأَمَّا مَنْ طَغَى وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ. دیکھو انسان جب دنیا میں رہتا ہے تو خواہشات کی آگ چلتی ہے، انسان کے بدن میں خواہشات کی آگ چلتی ہے، جلتی ہے آگ. ہاں، اب یہ نہیں کہ یہ مولانا ہے تو مولانا کا دل نہیں ہے، شیطان تو اس کے ساتھ بھی لگا ہوا ہے، خواہشات تو اس کے ساتھ بھی لگی ہوئی ہے. ہر انسان کے ساتھ خواہشات لگی ہوئی ہے. شیطان لگا ہوا ہے کہ اس کو کسی بھی طرح سے ورغلا دوں، بہکا دوں. نبیوں کو تو چونکہ وہ معصوم ہے اس لیے ان سے تو ہوگا ہی نہیں گناہ، وہ گناہ نہیں کریں گے، اللہ تعالیٰ ان کو معصوم رکھا ہے. لیکن ہم دوسرے جو ان نبیوں کے سوا ہیں وہ تو خواہشات کے پتلے ہیں، ہر قدم کے اوپر خواہش ہے. دنیا میں یہ خواہش کی آگ لگی ہوئی ہے، آخرت میں جہنم کی آگ لگی ہوئی ہے. آج جو شہوت کی آگ میں جل گیا وہ آئندہ کل سزا کی آگ میں جلے گا، جہنم کی آگ میں جلے گا. اور جو آج ریاضت اور مجاہدہ کر کے اپنی شہوت کی جو آگ ہے اس کو ٹھنڈا کر دیا، بٹھا رکھا، تو وہاں محفوظ رہے گا. تو جیسے آگ ہے دنیا میں بھی ایک جنت ہے. ہاں، ہر مومن کے دل کے اندر ایک جنت ہوتی ہے، اس کو بہشت عرفان کہتے ہیں. اللہ سے تعلق ایک جنت کی چیز ہے. ہاں، اور آخرت میں بھی ایک جنت رکھی ہے جس کو رضوان کہتے ہیں. جو آج دنیا کے اندر عرفان کی جنت کے اندر اللہ تعالیٰ کی اطاعت کر کے اس جنت کو آراستہ کرتا ہے دنیا کے اندر، تو وہ جنت کے اندر جو رضوان ہے کی جنت ہے وہاں پہ ضرور پہنچے گا. اب اگر آدمی خواہشات کا اتباع کر کے انسانی فطرت کے جو طور و طریقے ہیں اس سے آگے نکل جاتا ہے، تجاوز کر جاتا ہے، شریعت کے حدود سے نکل جاتا ہے، تو وہ جانوروں کے درجے میں پہنچ جاتا ہے یا تو پھر درندوں کے درجے میں چلا جاتا ہے. اور اگر وہ حد تجاوزی کے اندر بہت زیادہ آگے بڑھ جاتا ہے تو پھر کیا ہو جاتا ہے؟ جہنم اس کا ٹھکانہ بن جاتا ہے. خیر، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ. اس کا ٹھکانہ جنت رہے گا. اب آگے جو بات آ رہی ہے وہ قیامت کے بارے میں. يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا. یہ کفار آپ سے پوچھتے ہیں قیامت کب آئے گی. فِيمَ أَنْتَ مِنْ ذِكْرَاهَا. آپ کو اس کے ذکر سے کیا تعلق. انما انت منذر من یخشاها. آپ تو ڈرانے والے اس آدمی کو جو اس سے ڈرتا ہے. کأنہم یوم یرونہا. جس دن یہ لوگ قیامت کو دیکھیں گے تو سمجھ لیں گے لم یلبسوا الا عشیۃ او ضحاها. ہم تو دنیا میں آدھا دن صبح کا یا شام کا گزار کے آئے ہیں، زیادہ نہیں ٹھہرے دنیا کے اندر. اب سوال یہ ہے کہ ان آیتوں میں کنیکشن کیا ہے، اوپر سے ربط کیا ہے. ابھی تو بات ہم جنت جہنم کی سن رہے تھے. تو اصل میں تفسیر عزیزی میں لکھا ہے کہ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کافروں کے سامنے قیامت کے احوال بیان فرماتے تھے اور فرماتے کہ دوزخ اللہ تعالیٰ نے طاغیوں کے لیے، سرکشوں کے لیے اور دنیا طلبوں کے لیے رکھی ہے اور جنت متقیوں پرہیزگاروں کے لیے، اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے رکھی ہے. تو کافی لوگ پوچھتے تھے کہ یہ سب تک کب ہوگا؟ قیامت کے لیے. لیکن قیامت کب ہوگی؟ پوچھتے تھے ہم کو بتاؤ کہ قیامت کب ہونے والی ہے.
اس کے آنے کا وقت کون سا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ان کے اس بےہودہ سوال پر ناراضگی کا اظہار کیا۔ حضور بھی بار بار پوچھتے تھے کہ قیامت کب آئے گی، کب آئے گی، لیکن یہ جب آیت آ گئی تو حضور سمجھ گئے کہ یہ بتلانا نہیں ہے، اللہ نہیں بتائے گا کسی کو کہ قیامت کب آئے گی۔ ہاں، حضرت حدیث جبرائیل جو ہے، ایک حدیث ہے، اس کو حدیث جبرائیل کہتے ہیں، جس میں حضرت جبرائیل السلام ایک اسٹوڈنٹ بن کے حضور کی خدمت میں وائٹ کپڑے پہن کے آئے تھے، تو آخر میں سوال کیا، متی الساعہ، قیامت کب آئے گی؟ تو کیا جواب دیا، مل مسئول عنہا اعلم من السائل، ارے جس کو پوچھا جا رہا ہے وہ ایسا ہی نہیں جانتا جیسے پوچھنے والا نہیں جانتا، مجھے بھی پتا نہیں کہ قیامت کب آئے گی، ہاں اس کی نشانیاں حضور نے بتلائی کہ اس کی نشانیاں یہ ہے۔ تو ماں عائشہ فرماتی ہے کہ حضور قیامت کا ذکر کرتے رہتے، سوال کرتے رہتے، یہاں تک کہ یہ آیت آ گئی تو سمجھ گئے کہ یہ اللہ تعالیٰ کسی کو بتلانے والے نہیں۔ تو یسألونک عن الساعۃ ایان مرساہا، اصل میں مشرکین قیامت کے اس بات کو تو سنتے تھے، قیامت کے ہولناکی کو سنتے تھے کہ یہ اتنی خطرناک ہوگی، تامہ ہوگی، ساخہ ہوگی، قارعہ ہوگی، تو بطور مذاق کے پوچھنے لگا، ارے کب ہوگی؟ بعض دفعہ کسی نے کوئی اس طرح کا کوئی دعویٰ کر دیا ہو کہ دماغ میں نہ آتا ہو، ارے یار وہ کب ہوگا، وہ کب ہوگا، مذاق کرتے ہیں۔ یہ کفار بھی حضور کا مذاق کر رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یسألونک عن الساعۃ ایان مرساہا، کہ اللہ تعالیٰ اس کو کب قائم کرے گا، یا اس کا کہاں واقع ہوگی قیامت، اس کے انتہا کب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جواب نہیں دیا کہ کس وقت ہوگی۔ حضور کو اللہ تعالیٰ نے بولا فیما انت من ذکرہا، آپ اس کا ذکر کیوں کرتے، آپ کو اس سے کیا بتلانے سے کیا ضرورت ہے آپ کو؟ فیما انت من ذکرہا فی ای شیء انت عن تذکر وقتہا لہم، ارے کوئی بیان کرنا ضروری ہے، وقت بیان کرنا؟ بہت سی چیزیں ایسی ہے کہ ہم لوگ کسی چیز کی ڈیفینیشن میں داخل، وہ کوئی چیز ہے جس کو اس کی ڈیفینیشن دیکھنے جاؤ تو ڈیفینیشن میں وہ نہیں آتا، پھر بھی لوگ پوچھتے۔ مثال کے طور پر مفتی کو اگر سوال کیا تو کہا کیسا مفتی ہے، جواب نہیں دیتا جلدی، ارے بر وقت جواب دینا ذمہ ہمارے ضروری نہیں ہے۔ ہاں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم آپ کو تحقیق کر کے بتائیں گے، یہ ہے۔ بعض اللہ والوں کو یہ کہہ دیتے کہ یار آپ کو تو سب پتہ ہے نہیں، تو کیا پتہ ہے ان کو، وہ غیب جانتے ہیں؟ نبی غیب نہیں جانتے تھے، تو اگر غیب جانتے تھے تو قیامت حضور بتلا دیتے کہ کب آئے گی، آج بتلا دیتے تھے۔ میں بار بار اس مسئلے پہ بتلا چکا ہوں کہ دیکھو دا انفارمیشن، یا یہ کہ نیوز آف انسین الگ چیز ہے اینڈ نالج آف انسین الگ چیز ہے۔ نالج جو ہوتا ہے تو وہ تو آدمی بولتا رہتا ہے، کہتا رہتا ہے، اور انفارمیشن جو ہوتی ہے وہ اللہ کی طرف سے ملتی ہے، وہ غیب کا علم نہیں، وہ غیب کی معلومات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضور کو غیب کی خبریں دی تھی، غیب کا علم نہیں دیا۔ قرآن میں ہے لا يعلم من في السماوات والارض الغیب الا اللہ، لا يعلم یعنی علم نہیں رکھتا ہے، نہیں جانتا ہے، زمین اور آسمان میں غیب کو کوئی نہیں جانتا ہے سوائے اللہ کے، خود اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ لیکن کچھ لوگ ہیں کہتے ہیں کہ حضور کو بھی غیب کا علم تھا۔ ارے بھائی اللہ نہ کہہ رہا ہے اور تم کہہ رہے کہ یہ تو کتنی الٹی بات ہوئی کہ پورا اللہ منع کرا، جس نے پیدا کیا، جس نے نبی بنایا، اور وہ کہہ رہے کہ نہیں غیب کا علم۔ خیر، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فیما انت من ذکرہا، اس کا ذکر کر کے آپ کو کیا ہے؟ تو دیکھو بعض ڈاکٹر ہے، ڈاکٹر ہمارے یہاں ایک ڈاکٹر تھا، اس کا وہ ڈاکٹر تو نہیں تھا، کمپاؤنڈر تھا، اس کا نام یعقوب تھا، لیکن اس کے پاس سفلی علم تھا، سفلی علم۔ ان کے سورت کے اندر لائن لگتی تھی، بروڈا میں لائن لگتی تھی، وہ ایسا ہاتھ رکھتا تھا، تو فلاں ڈاکٹر کے پاس گیا تھا، تجھے ایسی گولیاں دی تھی، اب وہ سب شروع کر دیا۔ لوگ سوچتے کہ اب بڑا اچھا ڈاکٹر ہے یار، لیکن جتنے دن اس کی گولی کھا اتنے دن اچھا، گولی ختم، کھیل ختم، پھر بیماری شروع۔ تو ڈاکٹری کی ڈیفینیشن میں یہ نہیں ہے کہ تمہاری نبض پکڑ کے کہہ دے کہ تمہیں یہ تکلیف ہے، نہیں، وہ آپ کو پوچھ سکتا ہے۔ ہاں ماہر ڈاکٹر ہوگا تو وہ یہ کہے گا کہ دیکھو یہ جو گولی کھاتے ہو اس کھانے کے بعد آپ کو یہ ری ایکشن ہوگا، اس کے بعد دوسری میں گولی بدلوں گا، اس کے بعد ایسا ہوگا، تو وہ اپنے ایکسپیرینس سے کہتا ہے۔
ہاں لیکن اس کی ڈیفینیشن میں داخل نہیں ہے کہ ڈاکٹر ہوگا وہ آپ کی نبض پکڑ کے بتلانا شروع کر دے گا، نہیں. جیسے اللہ والوں کو بعض لوگ کیا سوچتے ہیں کہ ان کو سب پتا چل جاتا ہے ہونے سے پہلے، نہیں، کسی اللہ والے کا یہ ضروری نہیں ہے. اللہ والا وہ جو کتاب و سنت کی پابندی کرتا ہے، پیروی کرتا ہے، شریعت کی پابندی کرتا ہے، اور چاہے اس کو یہ اس طرح کی کرامت نہ حاصل ہو. اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہ السلام کو ایسی باتیں عطا فرمائی بطور معجزے کے، بطور معجزے کے. جیسے حضور نے فرمایا کہ ایک آدمی ابھی آئے گا، وہ جنتی ہے. اب لوگ انتظار میں کون آ رہا ہے، کون آ رہا ہے. بہت سی باتیں اللہ تعالیٰ نے نبی کو بتلا دی کہ ابھی ایسا ہونے والا ہے. جبرائیل امین نے آ کے خبر دی کہ ایسا ہو رہا ہے. تو یہ نبی کی نبوت کے اظہار کے لیے اللہ تعالیٰ معجزات بتلاتے ہیں، لیکن ضروری نہیں ہے کہ جب بھی ہو اس طرح سے ہو جاوے. ورنہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زہر دیا گیا، آپ کو پتہ ہی نہیں تھا، آپ نے کھایا تو پتہ چلا کہ زہر ہے. کیا یہ چیزیں سمجھنے کی ہے. ہم لوگ، ہمارے پاس جس کو فنڈامنٹل یعنی بنیادی علم جس کو کہتے ہیں، بنیادی علم، وہ نہ ہونے کی وجہ سے پھنس جاتے ہیں. ابھی آج کل جادو بہت چل رہا ہے، بہت چل رہا ہے، اور مسمرزم بہت چل رہا ہے، لیکن اب آدمی اس کو ایک کمال سمجھتا ہے کہ یہ بہت بڑی بہت بڑی. ارے کمال تو قرآن اور حدیث ہے، اس سے بڑا کوئی کمال نہیں. خیر، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ سوال کیوں، فیما انت من ذکرہ. دیکھو اللہ تعالیٰ کو یہ منظور تھا کہ قیامت کا کسی کو پتہ نہ چلنے دے کہ کب آئے گی. اور کیوں ایسا؟ اس وجہ سے کہ قیامت تو آئے گی جب آئے گی. اب قیامت آ گئی اور کہتے میں کلمہ پڑھ رہا ہوں، اب کیا؟ اب کیا؟ الذین یؤمنون بالغیب، انسین پر ایمان لانا ہے. قیامت آ گئی اور اب کہہ رہے ہیں، موت کا فرشتہ روح قبضہ کرنے کے لیے کہا کہ آمنت برب ہارون و موسیٰ. فرعون کہہ رہا تھا جب روح قبضہ ہو رہی کہ میں ہارون و موسیٰ کے رب پہ ایمان لے آیا. کہا اب کیا؟ وقت، ٹائم از اوور. تو نے دیکھ لیا فرشتے کو، تو اب انسین نہیں رہا، وہ تو سین ہو گیا. سمجھ رہے بات کو؟ تو اللہ تعالیٰ کو یہ منظور تھا کہ قیامت کا علم کسی کو نہ بتلایا جائے. اس کی ایک وجہ سے ایسے میں نے بتائی کہ بیان کرنے کا کوئی فائدہ ہی نہیں. اگر بیان کرنے دے کہ 2050 میں ہوگا، جیسے آج کل بہت سارے لوگ نئی نئی بات کرنے کو بہت زیادہ اچھا سمجھتے ہیں، اور اس کو فیس بک کے اندر اور یوٹیوب کے اندر آ رہا، ارے یار فلاں مولانا نے یہ کہہ دیا. چپ چاپ تمہیں عمل کو کہا ہے، چپ چاپ کرتے رہو. ہاں، یہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ میرے اور آپ کے ایمان پہ حملے ہو رہے ہیں. ہاں، اور آج پبلسٹی کے لیے اور خاموخواہ کی مقبولیت حاصل کرنے کے لیے بعض لوگ کہتے ہیں کہ 30 سال کے بعد آ جائے گی. ارے یار 30 سال کی بات کرتا ہے، کل کا پتہ نہیں ہے. تو عمل کرنے کے لیے عمل کیا کر چپ چاپ. تو اگر اللہ تعالیٰ بتلا بھی دیتے کہ قیامت فلاں سال میں آئے گا تو فائدہ کیا؟ وہاں تک جو جیے گا اس کو پتا چلے گا. اور اگر آ گئی اور اس کے بعد ایمان لائے تو کیا فائدہ؟ ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو قیامت آئے گی انسان کی سمجھ سے باہر کی بات ہے. دیکھو دنیا میں جو حادثے ہوتے ہیں تو اس کے تو اسباب رکھے ہوئے ہیں. وہ فلاں جگہ پہ ارتھکویک ہوا، کیوں ہوا؟ اب یہ لوگ سائنٹسٹ کہیں گے کہ پانی ایسا ہو گیا تھا، اندر گھس گیا تھا، زمین ایسی ہو گئی، ویسی ہو گئی. ہم تو ایک ہی بات کہیں گے، اللہ تعالیٰ نے فرشتے کو حکم دیا کہ زمین کھینچو ادھر. فلاں جگہ آگ لگ گئی، کیوں لگ گئی؟ بس اللہ نے حکم دیا کہ بس ان کو برباد کرنا ہے ہم کو. ہم دوسری چیزوں کی طرف نہیں جائیں گے. لیکن یہ جو بڑا حادثہ ہوگا نا قیامت، یہ ایسا ہوگا کہ سب سے بڑا ہوگا، اور اس کے اسباب کیا ہے وہ میرے اور آپ کی نظر سے باہر ہے. تو جو مسبب الاسباب ہے نا اسی کو پوچھو، اللہ تعالیٰ. الی ربک منتہا، بھائی اس کا علم تو اللہ کے پاس ہے، اس سے آگے کسی کے پاس نہیں. آپ تو پھر انما انت منذر من یخشی، نبی جی آپ کا کام تو ڈرانا ہے. اور کس کو ڈرانا؟ جو ڈرتا ہو اس کو ڈرانا ہے. بھائی ڈرتے کو ڈرانا، نبی تو آتا ہے ڈرنے والے کو بھی ڈرانے کے لیے اور نہ ڈرنے والے کو بھی ڈرانے کے لیے. حضور نے ابو جہل کو بھی دعوت دی، ابو لہب کو بھی دعوت دی، اور جو ماننے والے تھے ان کو بھی دعوت دی. دعوت تو سب کو دی. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا انما انت منذر من یخشی،
آپ ڈرانے والے اس آدمی کو جو ڈرتا ہے قیامت سے. تو ڈرتے کو ڈرانے کا کیا مطلب؟ ارے بھائی وہی فائدہ اٹھائے گا، وہی فائدہ اٹھائے گا جو ڈرتا ہے. جو ڈرتا ہی نہیں ہے اس کو فائدہ نہیں ہوگا. بھائی ایک آدمی ایسا ہے اس کے پاس اجمالی علم ہے کہ قیامت آئے گی، بس اس کا عقیدہ ہے کہ قیامت آئے گی. تو ایسے آدمی کو آپ بتلاؤ کہ قیامت میں ایسا ہوگا، ویسا ہوگا، ویسا ہوگا، تو اس کو تو فائدہ ہوگا، اس لیے کہ اس کا ایمان بنا ہوا ہے کہ قیامت آئے گی. لیکن ایک آدمی ہے جو ایمان ہی نہیں رکھتا، جو قیامت کو مانتا ہی نہیں، تو ایسے آدمی کو بتلانے کا کیا فائدہ؟ تو انما انت منذر من یخشی، آپ اس کو ڈرائیں گے جو ڈر رہا ہے. ہاں یہ وہ کہتے ہیں کہ مکتب عشق کے دیکھے نرالے دستور، جس نے سبق یاد کیا اسے چھٹی نہ ملے. مکتب عشق کے دیکھے نرالے دستور، جو کسی عشق کا مرض میں آ گیا، کسی کو عشق ہو گیا کسی سے، تو اس نے سبق یاد کر لیا کہ عشق کرنے لگا، لیکن یہ ایسی چیز ہے کہ اسے چھٹی نہیں ملی. جو لگ گیا وہ موت تک کی بیماری ہوگی. مکتب عشق کے دیکھے نرالے دستور، جس نے سبق یاد کیا اسے چھٹی نہ ملے. بھائی چھٹی تو اس کو مل جانی چاہیے جس نے سبق یاد کیا ہے. کہا نہیں، اس کو چھٹی نہیں ملے گی. جو عشق میں مبتلا ہو گیا کہ وہ موت تک اسی میں لگا رہے. تو جو ڈرتا ہے اسی کو ڈرانا ہے، جو نہیں ڈرتا ہے تو اس کو تو پہلے علم ہی نہیں. ایک آدمی ہے، اس کی مثال دی ہے کہ جیسے کوئی مسافر ہو اور اس کو چوروں کا ڈر ہو، یا کسی نے ڈرایا ہو لٹیروں سے، اور وہ کسی پوچھے کہ وہ کس وقت آئیں گے. جب تک اس کو وقت بیان نہیں کریں گے تب تک وہ یوں کہے کہ میں یقین نہیں کروں گا. تو وقت تو وہ تھوڑی کہہ کر آئے گا کہ میں ابھی آ رہا ہوں، لٹیرا جو ابھی. لیکن جس کو ڈر ہے وہ تو سمجھ کے رہے گا کہ بھائی وہ تو ہوتا ہے. لیکن جس کو ڈر ہی نہیں ہے تو کہاں سے ڈرے گا؟ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا انما انت منذر من یخشی. آگے فرمایا کأنہم یوم یرونہا لم یلبسوا الا عشیۃ او ضحاہا. جس دن وہ لوگ قیامت کو دیکھیں گے تو سمجھ لیں گے، یرونہا کیا سمجھیں گے؟ لم یلبسوا الا عشیۃ او ضحاہا، کہ وہ تو صبح کا کچھ وقت بھی زندگی گزار کے آئے. یا یہ کہ دیکھو عشیہ اور ضحیٰ دو لفظ ہیں اور دونوں وقت پر بولے جاتے ہیں. ضحیٰ کا جو چاش کا وقت صبح کا ہوتا ہے، زوال سے لے کر صبح طلوع آفتاب سے لے کر زوال تک، یہ ضحیٰ کا لفظ ہے، ضحیٰ کا معنی ہے. اور زوال کے بعد سے لے کر غروب تک کا جو وقت ہے وہ عشیہ کہلاتا ہے، شام کا وقت. تو وہ کہے گا کہ میں تو صبح کا کچھ وقت گزار کے آیا. وہ کہتے ہیں کہ ایام مصیبت کے کانٹے نہیں کٹتے، دن عیش کے گزر جاتے گھڑیوں میں کیسے. خوشی کے دن ہوتے ہیں جب مزے کے دن تو بہت جلدی گزر جاتے. آدمی چھٹیاں جب ملتی ہے 1 ہفتے کی 2 ہفتے کی تو ایسے گزر جاتی کہ پتہ ہی نہیں چلتا. اور کام کے دن ہوتے تو دن بھی بہت بھاری پڑتا ہے. اب تو برکتیں ختم ہو گئی وقت کی، ورنہ وہ زمانہ تھا کہ روزہ رکھتے تھے تو گھڑی میں دیکھتے رہتے کب ہوگا کب ہوگا. اب تو وقت میں برکت ہی نہیں ہے، اس سے فٹافٹ وقت نکل جاتا ہے. لیکن وہ روزے بھی ہم نے رکھے کہ گھڑی کے سامنے ہی رہتے کہ بھائی کب، پھر گھڑی ہٹتی نہیں، ٹائم ہٹتا ہی نہیں ہے. تو خوشی کے جو دن ہوتے ہیں وہ آسانی سے نکل. تو جب یہ آدمی جائے گا کافر قیامت کے میدان میں تو پوچھا بھائی کتنا رکے تھے؟ کہا صبح کا کچھ وقت گزار کے آئے یا شام کا کچھ وقت. یہاں پہ شک کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، تردد کا لفظ استعمال کیا ہے. یہ کیوں تردد کا؟ اگر زندگی دنیا میں جو گزری ہے مشقت کے ساتھ گزری تھی اور قبر میں جا کے بھی ڈنڈے پڑے تو وہ بھی مشقت کے ساتھ گزرے، تو اب وہ اپنی زندگی کو سمجھ ہی نہیں پائے گا کہ کیا بتاؤں، آدھا دن گزار کے آیا یا شام کا آدھا وقت گزار کے آیا یا دن کا. علماء کا تھوڑا اس میں اختلاف ہے. بعض لوگ اس کے اندر جیسے دوسری قومیں ہیں، یہود ہنود ہندو لوگ ہیں، یونانی لوگ ہیں، وہ رات اور دن کے دورے کو شروع اور دوپہر سے، مطلب یہ ہے کہ وہ الگ طریقے سے تقسیم کرتے ہیں صبح اور شام کی. اور شرعی اعتبار سے عشیہ اور ضحیٰ کا فرق یہ ہے کہ ہمارے یہاں
زوال کے بعد سے عشیہ، اور صبح ادھر طلوع آفتاب سے غدا دوحا. خیر، جب وہ قیامت کی نشانیاں دیکھ لیں گے تو اس وقت وہ کہیں گے کہ بھائی ہم تو بہت کم ٹھہر کے آئے. لم یلبسوا الا عشیۃ او ضحا، دو کو بتایا کہ یہ یا یہ. ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ صبح کا وقت اور عصر کے بعد کا جو وقت ہوتا ہے نا وہ سیم لگتا ہے. جیسے سورج نکلتا ہے اور سورج ڈوبنے کے قریب ہوتا ہے تو دونوں ٹائم سیم لگتے ہیں، ہوتا ہے نا ایسا. تو آدمی کا کہ یہ صبح کا وقت ہے یا شام. ایک آدمی کئی گھنٹے تک سویا ہوا ہو اور اس کو اٹھایا جائے اور سورج نکلا رہی یار صبح ہو گئی، حالانکہ میں شام ہو گئی ہے، وہ عصر کا وقت ہے تو اس کو صبح سمجھ رہا ہے. کہ یہ لوگ یہ کہیں گے کہ یا تو صبح کا وقت گزار کے آئے یا شام کا وقت. یہ جو صورت ہے اس کو سورہ نازعات کہتے ہیں، اور آپ اس کے بارے میں شروع سے سب چیزیں سن چکے ہیں کہ کیا مطلب ہے. لیکن اس سورت کی فضیلت کیا ہے؟ اس سورت کی فضیلت تفسیر روح البیان کے اندر لکھا ہے کہ جو آدمی اس سورت کو پڑھے گا تو ایسا ہوگا جیسے اس کو قبر کے اندر روک کے رکھا تھا، یا قیامت کے میدان میں یہاں سے لے کر جنت میں داخل ہونے کا جو وقت ہوگا اس کو ایسا لگے گا جیسے ایک فرض نماز پڑھ کے آیا. ایک فرض نماز پڑھ کے آیا. جو آدمی اس کو پڑھے گا اس کو یہ جو وقت ہے برزخی عالم برزخ کی جو زندگی ہے اس کو ایسا لگے گا کہ جو ایک نماز پڑھ کے آیا. اب آپ سوچو کہ آدم علیہ السلام کے زمانے میں جو لوگ گزر گئے وہ کئی ہزار سالوں سے قبروں کے اندر ہے کئی ہزار. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جو گزر گئے، ارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو گزر گئے وہ کئی سو سالوں سے سوئے ہوئے. تو کتنا لمبا زمانہ. لیکن کہا کہ اس سورت کو جو پڑھتا رہے تو اس کو اللہ تعالیٰ اتنا آسانی سے گزار دے گا جیسے اس کو لگے گا ایک فرض نماز کا جو ٹائم تھا وہ گزار کے آیا. اور اللہ تعالیٰ نے اس سورت کے اندر آخر میں جو فرمایا اس میں ساعت فنا، آدمی اپنے آپ کو فنا کر دے، آدمی اپنے آپ کو کچھ نہ سمجھے میں ہوں کیا، اللہ کے سامنے کچھ نہیں ہماری حیثیت. آدمی اگر یہ چیز سمجھ لیتا ہے تو اس کو بقا نصیب ہوتا ہے. جو آدمی فنا کے معنی نتھنگ، آئی ایم نتھنگ. اس لیے ایک دعا ہے، یہ دعا پڑھتے رہو، اللہم اجعلنی فی عینی صغیرہ وفی اعین الناس کبیرہ. اے اللہ تو مجھے اپنی نظر میں چھوٹا کر دے. اللہم اجعلنی فی عینی صغیرہ، اے اللہ مجھے اپنی نظر میں مجھے تو چھوٹا بنا دے، میں نے اپنے آپ کو میں چھوٹا سمجھوں. وفی اعین الناس کبیرہ، اور لوگوں کی نظر میں تو مجھے بڑا بنا دے. ایسی دعا آدمی کو کرنی چاہیے. وہ شاعر نے یہ کہا کہ گر بقا خواہی فنائے خود گزی، گر بقا خواہی فنائے خود گزی. اگر تو بقا چاہتا ہے یعنی ہمیشہ امر رہو، یعنی ہمیشہ زندہ رہنا چاہتے ہو تو اپنے آپ کو مٹا دو، مٹا دے اپنی ہستی کو. گر کچھ مرتبہ چاہے دانا خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے. مٹا دے اپنی ہستی کو، گر کچھ مرتبہ چاہے دانا خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے. آج دنیا میں جو کچھ بھی جھگڑے ہیں وہ پاور کے جھگڑے ہیں، میں ہوں میں ہوں میں ہوں، اسی کا جھگڑا ہے اور کسی چیز کا جھگڑا نہیں ہے، اپنا پاور کا. لیکن اگر آدمی اپنے آپ کو کہے کہ مجھے کسی سے جھگڑا نہیں ہے، میں کچھ بھی نہیں ہوں، تو اولی چیز ہے کہ میزایت بقاس. اگر آدمی فنا اختیار کرتا ہے اور اپنے آپ کو نیست کر دیتا ہے کہ میری ہستی کیا ہے، میں کچھ بھی نہیں، اللہ تعالیٰ اس کو بقا نصیب فرماتے. اور جو پوری زندگی یہ کہتا ہے کہ میں کوئی اس کا نام بھی نہیں لیتا ہے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی اس صورت کی حقیقت سمجھا دے، اور جو تقاضا ہے نفس کو مارنے کا اس کو سمجھنا چاہیے. میرے بھائیوں، جو دل میں آئے وہ کر لو، نہیں دل میں آئے شریعت کو پوچھو شریعت کیا کہہ رہی ہے. بہت ساری بدعتیں وجود میں آئی، اور ایسی وجود میں آئی کہ ایک شریعت بن گئی. بہت ساری چیزیں، اس لیے کہا کہ ہر چیز سے پہلے پوچھو، فتویٰ پوچھو، عالم سے پوچھو اس کے بارے میں مسئلہ کیا ہے. اپنے طور پر ڈیسائیڈ مت کرو. آپ کیسے ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں جبکہ کتاب و سنت ہمارے سامنے موجود ہے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی کئی سنی باتوں کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.